كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم صدق الله مولانا العظيم۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، وہ 10 انسان جنہوں نے زبان رسالت سے اس دنیا کے اندر جنت کی بشارت پائی، ان میں سے ایک امیر الامت حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ سابقون اولون میں سے ہیں۔ 8 لوگوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امیر الامت کا لقب عطا فرمایا۔ با اعتماد، اس امت میں سب سے زیادہ اعتماد، بھروسے مند، امانت دار حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا نام تھا عمار اور ان کی کنیت تھی ابو عبیدہ۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی لوگوں کو بتلا دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ساتھی عطا فرمائے تھے، جو صحابہ عطا فرمائے تھے، ہر صحابی اپنی جگہ کے اوپر ایک چمکتا ہوا ستارہ تھا۔ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے تم جس کی بھی پیروی کر لو گے اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت عطا فرما دیں گے۔ ان صحابہ کرام میں بعض صحابہ کرام ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب اور الگ رنگ عطا فرمایا تھا۔ ان میں سے ایک حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کے بارے میں کچھ جاننے سے پہلے ایک واقعہ سن لیجئے کہ اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور ان کا مقام کیا تھا۔ غزوہ بدر کا موقع تھا۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر، بڑے شجاع، میدان کے اندر اس طریقے سے دندناتے ہوئے گھوم رہے ہیں، کوئی سامنے آنے کے لیے تیار نہیں، سب پیٹھ چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، لیکن ایک انسان ہے جو بار بار ان کے سامنے آ رہا ہے، لیکن یہ ان سے کترا جاتے ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن جب بار بار ایسا ہوا اور سامنے والا مقابلے کے لیے سامنے کھڑا ہی رہتا تھا، تو آخر میں حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار سے کام لیا اور اس کا سر دھڑ سے جدا کر دیا۔ وہ نعش کس کی تھی؟ وہ کون تھا؟ وہ تھے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عبداللہ ابن الجراح۔ ذرا سوچیں اور تصور کریں کہ دین کی خاطر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور وقار کی خاطر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر انہوں نے اپنے والد جو مشرکوں کے ساتھ کھڑے تھے، کافروں کے ساتھ کھڑے تھے، ان کا بھی لحاظ نہیں کیا اور اللہ کی خاطر ان کو بھی انہوں نے نہیں بخشا۔ قرآن مجید نے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مقام بلند کو بیان کرنے کے لیے اور ان کی اس بات کو اہمیت دینے کے لیے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ آپ ایسے لوگوں کو دنیا کے اندر نہیں پائیں گے جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، جو آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ایسے لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں۔ وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، آپ ایسے لوگوں کو دنیا میں نہیں پائیں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھڑے ہونے والوں سے محبت کریں۔
وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ، اگرچہ وہ ان کے باپ ہوں، اگرچہ وہ ان کے بیٹے ہوں، وَإِخْوَانَهُمْ، اگرچہ وہ ان کے بھائی ہوں، أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، اگرچہ وہ ان کے خاندان والے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن اور ان کی مخالفت کرنے والے جو بھی ہوں گے، صحابہ کرام ان کو بخشیں گے نہیں۔ یہ تھے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غزوہ احد کے اندر انہوں نے ہر مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیفینس میں اپنے آپ کو پیش کیا۔ حالات بدل گئے تھے۔ حضرت خالد ابن ولید نے پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کر دیا، دونوں طرف سے صحابہ کرام اور مسلمان گر چکے تھے۔ جیت جو ہے، فتح جو ہے، یا ہار اور شکست میں بدلنے والی تھی۔ ایسے موقع پر مکے کے مشرکین اور کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بنانا شروع کیا۔ ہر طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ ڈھونڈنے لگے کہ جہاں ملے ہم سارا اگلا پچھلا چکا دیں گے۔ صحابہ کرام، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا عشق عطا فرمایا تھا کہ وہ ڈھال بن کر کھڑے رہ گئے۔ کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پھٹک سکے۔ صحابہ کرام جو تیر آتا اپنے سینے پر لیتے، جو نیزہ آتا اپنے اوپر اس کا وار لے لیتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرماتے۔ ان میں ایک حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک کے اندر خود کے دندانے گھس گئے تھے۔ حضرت زبیر فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا رہے تھے، جب دیکھا کہ خود کے دندانے اندر گھس گئے ہیں، گال کے اندر، رخسار کے اندر، تو صحابہ کرام چاہتے تھے کہ میں اس کو نکالوں، میں اس کو نکالوں۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو اللہ کا واسطہ یہ خدمت مجھے انجام دینے دو۔ آئے، بڑی کوشش کی، نہیں نکلا۔ انہوں نے اپنے دانتوں سے اس کیلوں کو پکڑا اور اس کو کھینچنے لگے۔ وہ دندانہ، ایک دندانہ نکل گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک دانت بھی ٹوٹ گیا۔ دوسرا دندانہ وہ بھی نکالنے لگے اور اس کو نکالتے ہوئے حضرت ابو عبیدہ کا دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا۔ دندانے نکل گئے، دونوں دانت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نچھاور کر دیے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ دانتوں کے گر جانے سے انسان بدصورت بن جاتا ہے، لیکن حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دانت گرے تھے، ان کی خوبصورتی میں اضافہ ہو گیا۔ ایسے خوبصورت حضرت ابو عبیدہ پہلے نہیں تھے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دانت جب قربان کیے تو ان دانتوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے سے زیادہ حسین اور خوبصورت بنا دیا۔ ان کے مقام اور مرتبے کا اندازہ بھی اس سے لگائیے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھنا شروع کیا کہ آپ اپنی اپنی خواہش بتلاؤ۔ ایک ساتھی کھڑے ہوئے، کہا کہ میری خواہش ہے کہ میرا پورا گھر سونے کا بھر جاوے اور یہ سونا میں اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر دوں۔ ایک دوسرے ساتھی کھڑے ہوئے، کہا کہ میری خواہش ہے کہ میرا پورا مکان جواہر سے بھر جائے اور میں اس کو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر دوں۔ یہ ان کا زبانی جمع خرچ نہیں تھا، بلکہ ان کے پاس ایسا رہتا ہی نہیں تھا، سارا کا سارا اپنے ساتھیوں پر خرچ کر دیا کرتے تھے۔ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے 1 کروڑ روپیہ دے گا تو میں 10 لاکھ روپے فلانی جگہ دے دوں گا، یعنی 10%۔ تو ابھی اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو 1000 دیے ہیں تو اس میں سے 100 دے دو۔ اگر ابھی آپ کو مہینے کے 10,000 ملتے ہیں، اگر اس میں سے آپ 1000 روپیہ للہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ اپنے اندر پاتے ہیں، تب جا کر تصور کریں کہ اگر مجھے 1 کروڑ ملا تو میں 10 لاکھ دوں گا۔ ورنہ یہ صرف اللہ کے پاس سے مال مانگنے کے نئے نئے طریقے ہیں۔
کہ اس بہانے سے بھی اگر مجھے پیسہ مل جائے گا پھر کون دیکھنے آئے گا. صحابہ کرام کا ایسا نہیں تھا. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. ہماری تو پوری زندگی دنیا کے اوپر قربان ہے، حالانکہ آخرت وہ تو باقی رہنے والی ہے، اور دنیا تو کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم کو 400 درہم کی تھیلی لے کر حضرت ابو عبیدہ کے پاس بھیجا کہ ان کو دو اور دیکھو وہ کیا کرتے ہیں. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب وہ 400 درہم کی تھیلی آئی تو انہوں نے 5 درہم خادم کو دیے، کہا کہ فلانے گھر پہ دے آؤ، فلانے گھر پہ دے آؤ، فلانی جگہ دے آؤ، اس کو دے آؤ، اس کو دے آؤ. 400 کے 400 درہم اسی جگہ حضرت ابو عبیدہ نے خرچ کر دیے اور اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھا. پھر حضرت عمر کے پاس وہ خادم آیا، بتلایا کہ انہوں نے تو سب خرچ کر دیا. کہا کہ یہ لو اور 400 درہم، معاذ ابن جبل کے پاس جاؤ. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خادم گیا تو انہوں نے بھی سب تقسیم کرنا شروع کر دیا. آخر میں 2 درہم باقی رہ گئے تو اندر سے بیوی نے آواز لگائی کہ اپنے لیے بھی کچھ رکھ لو، ہمارے پاس بھی کچھ نہیں ہے. تو حضرت معاذ ابن جبل نے 2 درہم اندر بھیجوائے، کہا کہ یہ بچے ہیں، اس سے کام چلا لو. واپس آئے، حضرت عمر نے واپس ایک تھیلی بنائی، کہا کہ عفیفہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ پوٹلی لے جاؤ. وہ گئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادمہ سے کہا کہ مدینے میں جتنے یتیم ہیں، جتنی بیوائیں ہیں، سب کو بلا کر لاؤ. لائن سے سب کھڑے ہو گئے، انہوں نے سب کو تقسیم کرنا شروع کر دیا. وہیں بیٹھے بیٹھے جگہ سے اٹھے بغیر 400 درہم اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر دیے. یہ صحابہ کرام صرف زبانی جمع خرچ نہیں تھا، وہ عمل کر کے بتلاتے تھے. اگر یہ سونا چاندی جواہرات مانگا کرتے تھے تو اس لیے کہ ہماری ذات سے دوسروں کا بھلا ہو جائے. حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری بھی خواہش تو پوچھئے. سب کو پوچھ رہے ہیں، کوئی سونا مانگ رہا ہے، کوئی جواہرات مانگ رہا ہے تاکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، مجھے بھی تو پوچھئے. کہا کہ بتلائیے. تو کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ میرا گھر ابو عبیدہ ابن الجراح، معاذ ابن جبل اور حذیفہ ابن الیمان جیسے لوگوں سے بھر جائے تاکہ میں ان کے ذریعے سے دین کی خدمت لوں. یہ تھے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح. جب حضرت عمر کا آخری موقع تھا اور خلیفہ چننے کا وقت آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی کہ ان 6 لوگوں کی کمیٹی میں سے آپس میں مشورہ کر کے جس کو امیر بنا دیں گے وہ مسلمانوں کا امیر. اس میں حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، بہت سارے لوگ تھے. سارے ساتھی ہٹ گئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف فیصل بن گئے. کہا کہ اب حضرت علی اور حضرت عثمان میں فیصلہ ہوگا. وہ بات کا مسئلہ تھا. لیکن حضرت عمر جب اپنے آخری وقت میں زخمی ہیں، خون بہ رہا ہے، مسجد نبوی کے مصلی کے اوپر فیروز ابو لولو نے نیزہ مار کر گھائل کر دیا ہے، ابھی بستر مرگ پر پڑے ہیں، لیکن فکر ہے کہ امت کو ایک بہترین خلیفہ مل جائے. کہا کہ اگر ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو مجھے یہ کمیٹیاں بنانے کی ضرورت نہ پڑتی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ساتھی نے پوچھا کہ آپ بتلائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی زندگی میں کسی کو خلیفہ بناتے تو کس کو بناتے؟ کہا کہ ابو بکر کو، اس کے بعد عمر کو، اس کے بعد کہا کہ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بناتے. مطلب یہ تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے بعد حضرت ابو عبیدہ کا ایک بلند مقام تھا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بڑا اعتماد کرتے تھے، بڑا بھروسہ کرتے تھے. کہیں سے ٹیکس لانا ہو، خراج وصول کرنا ہو، مال غنیمت منگوانا ہو تو حضرت ابو عبیدہ کو یاد کیا جاتا تھا. ایک مرتبہ
نجران کے دو عیسائی آئے، عاقب اور سید نام کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم مباہلہ کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے. مباہلہ کسے کہتے ہیں کسی اور مجلس میں سنیں گے، وقت بہت کم ہے. صحابہ کرام کی پہچان ہونی چاہیے. گزشتہ ہفتے یہ موضوع چلا تھا کہ ہمارا آئیڈیل کون ہونا چاہیے، سچن تینڈولکر اور اکشے کمار یا حضرت ابو بکر اور حضرت ابو عبیدہ. ہمیں چننا ہے. آپشن بن گئے ہیں، حالانکہ یہ تو ان کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لائق ہی نہیں ہے. لیکن جب ہم اخباروں میں دیکھتے ہیں، ٹی وی چینلوں میں پڑھتے ہیں کہ یہ تو اسٹار ہیں، یہ تو ستارے ہیں، اور ہم حدیث میں پڑھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اسٹار نہیں ہیں. اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ اسٹار ہیں، میرے صحابہ ستارے ہیں، ان کی پیروی کرو. اور آج مغربی تہذیب نے اور آج کے کلچر نے، آج کے ٹی وی چینلوں نے ہماری اسٹار الگ بنا دی. اور ہمیں پتا ہے کہ اسٹار ہی آئیڈیل ہوا کرتے ہیں، تو ہم نے اپنے اسٹار بدل دیے، ہمارے ہیرو بدل گئے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری چال ڈھال، ہماری وضاحت، ہمارا رہن سہن، ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ، ہماری بچیوں اور ہمارے بچوں کے رنگ ڈھنگ آج ان کے رنگ کے اندر رنگے ہوئے ہیں. اللہ کا رنگ ہم بھول چکے ہیں. صحابہ کرام کی شان ہم بھول چکے ہیں. یہ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعائے نجران سے عیسائی عاقب اور سید مباہلہ کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے. یہ مباہلہ کیا ہے؟ آر یا پار. تم سچے تو تم باقی رہو گے، میں سچا تو میں باقی رہوں گا، تم ہلاک ہو جاؤ گے. وہیں اسی آن کے آن فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یا تو رہے گا یا میں رہوں گا، جو حق ہے وہ باقی رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے. وہ دونوں سوچ میں پڑ گئے، یہ اگر سچے نبی ہوئے تو ہم تو برباد ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے. کہا کہ چلو ہم ٹیکس دے دیں گے، خراج دے دیں گے، آپ ہمارے ساتھ کسی آدمی کو بھیجیں تاکہ ہم اس کو ٹیکس دے دیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ کو چنا کہ آپ جائیے اور ان سے خراج وصول کر کے لائیے. بحرین سے ٹیکس لانا تھا، مال غنیمت لانا تھا، تو حضرت ابو عبیدہ کو بھیجا. یہ گئے وہاں سے سب مال وصول کر کے رات کے وقت میں مدینہ پہنچے. انصار صحابہ کرام جو بڑے غریب تھے، ان کو پتا چلا کہ کل مال غنیمت آنے والا ہے، تو سب صبح جلدی فجر میں جلدی پہنچ گئے. ویسے تو جلدی پہنچتے ہی تھے صحابہ، لیکن دور دور سے بھی آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا موقع اچھا تھا، تربیت کا موقع تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ کس لیے جمع ہوئے ہو. اب شروع خوشخبری سن لو، یہ مال تمہیں ہی ملنے والا ہے، سب تمہیں ہی تقسیم کروں گا، میں تو کچھ رکھوں گا نہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مل فخر اخشى علیکم، میں تمہارے بارے میں غریبی اور فقیری سے ڈرتا نہیں ہوں. مجھے اس بات کا اندیشہ نہیں ہے کہ اللہ تمہیں غریب بنائے گا، در در کی ٹھوکریں کھاؤ گے مال کے لیے. کہا کہ نہیں، مجھے اس کا ذرہ برابر بھی اندیشہ اور خوف نہیں ہے. وَلَكِنِّي أَخْشَىٰ أَن تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا، لیکن مجھے اس بات کا خدشہ ہے، مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ جب دنیا کی ریلم پیل ہوگی، فتوحات کے دروازے کھلیں گے، مال تمہارے قدموں میں گرے گا، کسریٰ کا تاج تمہارے قدموں میں پڑا ہوا ہوگا، اس وقت تمہارا کیا ہوگا؟ کیا پچھلے لوگوں کی طرح تم بھی دنیا کے پیچھے ایسے مارے مارے پھرو گے اور دنیا کی رنگینیوں میں ایسے الجھ جاؤ گے کہ تم اللہ، آخرت اور ایمان کی باتوں کو بالکل دنیا کے سامنے پیچھے رکھ دو گے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کو مال ملے گا، پیسہ ملے گا، دنیا ملے گی، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح آخرت کو پہلے درجے پر رکھا جائے اور دنیا کو دوسرے نمبر پر.
ان کی شان یہ تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ یرموک کے موقع پر 5 جرنیل بنائے تھے، کمانڈر 5. حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح، حضرت یزید بن سفیان، ابن حسنہ، خالد ابن ولید اور ایاز اشعری. یہ 5 کمانڈر بنائے. الگ الگ علاقوں میں ان کو چھوٹے چھوٹے دستے دے کر بھیج دیا، اور ان 5 کمانڈروں کا کمانڈر ان چیف حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا. کہا کہ تم لوگوں کو جب بھی کوئی ضرورت پیش آئے تو آخری فیصلہ ابو عبیدہ کا ہوگا. اب اس میں یہ لوگ ہیں یزید ابن سفیان، بڑے زبردست جنرل. حضرت خالد ابن ولید، نام سن کر ہی خون گرما جاتا ہے. ایاز اشعری کوئی معمولی انسان نہیں تھے. یہ وہ داستانیں ہیں، وہ قصے ہیں، یہ وہ ہماری تاریخ ہے جسے ہمارا بچہ، ہمارا نوجوان، بلکہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں اور آپ بھی بھول چکے ہیں. شام اور عراق میں صحابہ کرام نے کیا کر کچھ دکھایا. آپ ذرا وہ تاریخ پڑھیں، وہ اتہاس کا مطالعہ کریں. علماء نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ حضرت صحابہ کرام ایران کے مقابلے میں اتنے جلدی میں کیوں تھے. شام کا، روم کا دوسرا نمبر تھا، لیکن آپ دیکھیں کہ ایران کی جہاں جہاں حکومت تھی، حضرت ابوبکر کے زمانے سے ہی صحابہ کرام آنکھیں بند کر کے پیچھے پڑ گئے تھے. علماء کرام نے، محدثین نے وجہ لکھی ہے کہ ایران کے ساتھ صحابہ کرام کو اتنا بیر اس لیے تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دعوت نامہ بھیجا تو ایران کے بادشاہ کسریٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت نامے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اور جب روم کے بادشاہ قیصر کو بھیجا تو اس نے اس کی عزت کی، اس کو پڑھا، لوگوں سے تحقیق کی، اور اندر اندر اس کو ایسا احساس بھی ہوا کہ یہ سچے نبی ہیں. لیکن گدی کے لیے اس نے ایمان کو چھوڑا، لیکن اس پیغام کو، اس خط کا اس نے اکرام کیا، عزت کی، صحابہ کرام کو عزت کے ساتھ روانہ کیا. لیکن چونکہ ایران کے بادشاہ نے خط کو پھاڑا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تیری حکومت کے بھی اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. تو صحابہ کرام کے دل کے اندر یہ احساس تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو جس نے پھاڑا ہے، ہم اس کی حکومت کو جتنا جلدی ہو سکے پاش کر کے رکھ دیں گے. وہ قصے ہیں جو ایمان کو اندر سے زندہ کر دیتے ہیں. انسان کے اندر غیرت اور حمیت کی چنگاریاں پھوٹ پڑتی. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی وہ جوش اور جذبہ پیدا فرمائے. ایاز اشعری کہتے ہیں کہ درمیان میں مجھے مدد کی ضرورت پڑ گئی، ہمارے اوپر ٹوٹ پڑے، ہم گر گئے، حالت خراب ہو گئی. خط لکھا ابو عبیدہ کو کہ ابو عبیدہ ہمیں مدد کی ضرورت ہے، ہماری حالت بالکل دیگرگوں ہو گئی ہے، جتنا جلدی ہو سکے امداد بھیجیے. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب لکھا کہ مدد مجھ سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے، مدد تو اللہ سے مانگی جائے. کیا وہ اللہ جو بدر کے اندر فرشتوں کو بھیجنے کے اوپر قادر ہے، کیا وہ یرموک کے اندر فرشتے نہیں اتار سکتا ہے؟ تم اپنا قلعہ سنبھالو، اپنے بارڈر کے اوپر جمے رہو، اور میرا یہ خط جیسے ہی ملے دشمنوں کے اوپر ٹوٹ پڑو، بھروسہ اللہ کی ذات کے اوپر رکھو، اسباب یا ابو عبیدہ کی طرف نظر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تھی اللہ کے اوپر ان کی نظر. شام میں طاعون پھیل گیا، صحابہ کرام جا رہے ہیں بیماری کے اندر، کینسر کے اندر، صحابہ کرام کا انتقال ہو رہا ہے. بڑے بڑے صحابہ کرام دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جس علاقے کے اندر یہ وبا پھیلی تھی اس سے باہر انہوں نے قیام کیا. حضرت ابو عبیدہ کو خط لکھا کہ اے ابو عبیدہ اس طرف آ جاؤ، اللہ تمہیں بچا لے گا، وہاں وبا پھیلی ہوئی ہے. تو حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کے خط کا جواب دیا، کہا کہ امیر المؤمنین
یہاں تو اللہ کی تقدیر کے بھروسے اوپر میں بیٹھا ہوا ہوں، یہاں جو ہوگا وہ ہو کر رہے گا۔ حضرت عمر نے جواب کے اندر لکھا کہ بھائی وہاں تو بیماری کے اندیشے ہیں، اس طرف آ جائیں گے تو اس طرف بھی آئیں گے تو جو تقدیر میں ہوگا وہی ہوگا، یہاں بھی آئیں گے تو جو تقدیر میں لکھا ہوگا وہی ہوگا۔ تو پھر حضرت ابو عبیدہ نے وہ حدیث یاد دلائی کہ جہاں ایسی بیماری پھیلی ہوئی ہو وہاں نکلنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور امیر المومنین ہاں میں اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہا ہوں۔ یعنی اگر موت شام سے باہر آنے والی ہے تو شام کے اندر بھی اسی وقت آئے گی، اس کے اندر کوئی فیر بدل تو ہونے والا نہیں ہے، لہذا ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر آپ اعتراض کریں گے کہ ماسک کیوں پہنائے گئے، مسجدیں کیوں بند کی گئی، لوگوں کے درمیان میں فاصلے کیوں پیدا کیے گئے؟ وہ تو مفتیان کرام سے پوچھیے، میں تو مولوی ہوں، فتوے تو نہیں دے سکتا ہوں، لیکن بعض مجبوریاں ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے احکامات کے اندر تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں مجبوری کے بدلے میں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے اوپر اگر ہمیں حضرت ابو عبیدہ جیسا بھروسہ ہو تب ہم ان اسباب سے پڑے ہٹ کر ہمیں اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے، ورنہ اگر ہمارا یقین ڈگمگاتا ہے تو حضرت خالد ابن ولید کی طرح زہر کا پیالہ پینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہمیں یقین ہو کہ بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم پڑھ کر اگر زہر کا پیالہ بھی پی لیں گے تو بھی انشاءاللہ کوئی اثر نہیں ہوگا، تو وہ تو خالد ابن ولید تھے، وہ تو ابو عبیدہ ابن الجراح تھے جن کو اللہ کی ذات کے اوپر اتنا یقین تھا، ورنہ ہمارے جیسے کمزور ایمان والے، اللہ کے توکل کو صرف نام لینے والے، حقیقت میں اندر توکل سے کورے انسان اگر ان اسباب سے ہٹ کر کاموں کو انجام دینے لگیں گے تو ہماری دنیا برباد ہو جائے گی۔ یہ واقعات اس لیے سنائے جاتے ہیں کہ ہم اگر وہاں نہیں پہنچ سکتے تو کم سے کم یہاں تو پہنچیں، ہمیں اپنی کمزوری کا احساس تو ہونا چاہیے۔ یہ گورنر تھے شام کے، اور وہاں جب عیسائیوں نے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق کو دیکھا، ان کے دنیا کی بے رغبتی کو دیکھا اور ان کے چہرے کے اوپر صحبت نبی کا وہ نور دیکھا تو لوگ جھونک در جھونک اسلام میں داخل ہونے لگے۔ حضرت عمر چیکنگ کرتے تھے گورنروں کی، تو ایک مرتبہ گئے، کہا کہ اسٹیٹ کے گورنر کا مکان دکھاؤ، محل دکھاؤ۔ صحابہ کرام وہاں کے لوگ، مقامی لوگ لے کر گئے، ایک جھونپڑی کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ یہ ہے ابو عبیدہ کا مکان، کہا کہ ہاں۔ اندر گئے، دیکھا تو کیا تھا، ایک تلوار تھی، ایک زیرہ رکھی ہوئی تھی، اور گھوڑے کی پیٹھ کے اوپر رکھے جانے والے کجاوے کا کپڑا۔ کہا کہ گورنر، کمانڈر ان چیف، اور آپ کے پاس یہ؟ کہا کہ امیر المؤمنین قبر میں اسی کی ضرورت پڑے گی، اس سے زیادہ کی ضرورت تو وہاں پڑے گی نہیں، زیادہ جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تھے وہ صحابہ کرام جنہوں نے اپنی زندگی گزار کر ہمارے لیے اپنے آپ کو نمونہ بنایا، اور افسوس کی بات ہے کہ آج ہم ایسے ستاروں کو چھوڑ کر دوسرے اسٹار کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ رمضان قریب آ رہا ہے، رجب کا چاند نظر آنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ہر چاند دیکھ کر دعا پڑھتے، لیکن رجب کا چاند دیکھ کر ایک ایکسٹرا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی وہ پڑھنے کا معمول بنائیں۔ اس دعا کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یاد دلانا چاہتے ہیں کہ رمضان آ رہا ہے، اس کی تیاری میں لگ جاؤ، اپنی دنیا کے کاروبار کو مینیج کرو، رمضان کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرو، تلاوت، ذکر، نماز کا اپنے آپ کو عادی بنائیں۔ ایک رمضان ہماری زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے۔ حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہم کیرل میں ایک سفر پر گئے تھے، وہاں انہوں نے دیکھا کہ وہاں مسجدوں میں ہر نماز کے بعد مائک میں یہ دعا رجب سے پڑھی جاتی تھی رمضان تک۔ حضرت کو بڑا پسند آیا، کہا کہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہر نماز میں لوگوں کو یاد دلایا جائے کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔
اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ تو رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، ہماری عمروں کو لمبا کر دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. اللہ تعالی ہمیں بھی رمضان المبارک کے اسی قدردانی نصیب فرمائے. صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے رمضان کی تیاری کرتے تھے، رمضان کے لیے دعائیں مانگتے تھے. تو صحابہ کرام نے سوچا کہ یہ تو بخشے بخشائے ہیں، ہمارے لیے 2 مہینے کافی نہیں ہیں. صحابہ کرام 6 مہینے پہلے سے رمضان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ تو ہمیں رمضان تک پہنچا دے. اللہ تعالی ہمیں بھی رمضان تک پہنچائے، رمضان کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے رمضانوں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.